حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کلمات صبح کے وقت 3 بار اور شام کے وقت 3 بار کہے تو رب کائنات اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ ان کلمات کے ساتھ دن کا آغاز ہو تو دن بھر اللہ تعالیٰ کا اس پر نور برستا ہے، جن کے ساتھ شام ڈھلے تو رات سکون والی ہو جاتی ہے۔ ان کلمات میں اللہ کی رضا ہے۔ یہ کلمات جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امت کو سکھائے، ان کلمات سے گناہوں کی سیاہی مٹ جاتی ہے اور سینہ نور سے بھر جاتا ہے۔ یہ کلمات شیطان کو دور کر دیتے ہیں اور رحمت کو قریب لے آتے ہیں۔ یہ کلمات جنہیں اپنانے والا دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی۔ یہ کلمات جو معمول بن جائیں تو رب کی رضا ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ یہ کلمات جن میں ہر پریشانی کا علاج ہے، ہر اندھیرے کا چراغ اور ہر خوف کے آگے نورانی حصار ہے۔ فرمایا، ان کلمات کی اتنی فضیلت ہے کہ اس پر جہنم حرام اور جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک واقعہ منقول ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میری خالہ کا نام سعدہ بنت قریظ بنت ربیعہ تھا اور وہ کہانت یعنی پیش گوئی کے علم میں خاصی ماہر تھیں۔ ایک مرتبہ میں ان کے گھر گیا تو انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہنوں کے انداز میں کہا، اے عثمان، تمہاری 2 بیویاں ہوں گی، دونوں نہایت حسین، نیک سیرت اور خوبصورت ہوں گی۔ تم نے اس سے پہلے ایسی عورتیں کبھی نہیں دیکھی ہوں گی اور نہ ہی انہوں نے تم جیسا شوہر پایا ہوگا۔ یہ دونوں عورتیں ایک بہت بڑے پیغمبر کی صاحبزادیاں ہوں گی۔ میں نے یہ بات سنی تو حیرت زدہ رہ گیا، مجھے یہ سب کچھ ناممکن سا لگا۔ کچھ عرصے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو میری وہی خالہ سعدہ بنت قریظ رضی اللہ تعالی عنہا مجھ سے کہنے لگیں، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی بن کر مبعوث ہو گئے ہیں۔ وہ لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے ہیں۔ زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ ان کے دین کی روشنی پوری دنیا میں پھیل جائے گی اور جو بھی اس دین سے منہ موڑے گا وہ یقینی طور پر خسارے میں رہے گا۔ میں نے جب اپنی خالہ کی یہ باتیں سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کی محبت میرے دل میں جا گزین ہو گئی۔ ان دنوں میرے قریبی دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ میں ان کے پاس گیا اور خالہ کی ساری باتیں انہیں سنائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کہا، اے عثمان، آپ سمجھدار اور صاحب عقل انسان ہیں، آپ ہر معاملے میں غور و فکر سے کام لیتے ہیں، تو کیا آپ نہیں جانتے کہ یہ پتھر کے بت جو نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ ہی نقصان دے سکتے ہیں، یہ بھلا کیسے معبود ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مزید فرمایا، آپ کی خالہ نے سچ کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کلام ہو کر انہیں اپنا سچا نبی بنا کر دنیا کی طرف بھیجا ہے تاکہ خلق خدا کو اللہ کے دین کی طرف بلایا جائے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مجھے ترغیب دی کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آؤں۔ ابھی ہم ان باتوں میں مصروف ہی تھے کہ اسی دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً کھڑے ہوئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند لمحے علیحدگی میں گفتگو فرمائی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، اے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی مہمانی کے لیے بلاتا ہے، تم اس کی دعوت قبول کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان مبارک الفاظ نے میرے دل پر گہرا اثر ڈالا اور میں فوراً اسلام قبول کر کے مشرف بہ ایمان ہو گیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب میری خالہ کی کہی ہوئی پیش گوئی پوری ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں میرے نکاح میں آئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبول اسلام کے بارے میں مزید فرماتے ہیں کہ ایک دن میں خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے یہ خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت
حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ابو لہب کے بیٹے عقبہ سے کر دی ہے۔ یہ سن کر میرے دل میں حسرت پیدا ہوئی کہ کاش ان کا نکاح میرے ساتھ ہوتا۔ اسی کیفیت میں جب میں گھر پہنچا تو میری خالہ سعدہ بنت قریظ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھ سے کہا، اللہ جل شانہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منصب رسالت پر فیض فرمایا ہے، تم ان پر ایمان لے آؤ۔ پھر انہوں نے مجھے اسلام قبول کرنے کی ترغیب دی۔ میں فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا جن کے ساتھ میرا دیرینہ تعلق تھا۔ جب میں ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے عثمان بن عفان، تم کس سوچ میں گم ہو؟ میں نے انہیں اپنی خالہ کی باتیں سنائیں تو انہوں نے بھی مجھے دین اسلام قبول کرنے کی تلقین کی۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، جنہیں لوگوں نے اپنی محبت بھرے جذبات کے ساتھ چادر میں اٹھا رکھا تھا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو فوراً کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام عرض کیا اور مؤدبانہ عرض کی کہ کچھ دیر ان کے پاس تشریف فرما ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی درخواست پر بیٹھ گئے اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اس موقع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے، تم اس دعوت کو قبول کرنے میں دیر نہ کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام انسانوں کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ مبارک الفاظ میرے دل میں اتر گئے اور میں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ پھر کچھ وقت گزرا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح میرے ساتھ کر دیا گیا۔ یوں میری خالہ کی کہی گئی پیش گوئی پوری ہو گئی اور میں وہ خوش نصیب بن گیا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیوں سے نکاح کا شرف حاصل ہوا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے میں میرے ساتھ بستر پر تشریف فرما تھے اور میری چادر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر اوڑھی ہوئی تھی۔ اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی اور خود اسی حالت میں لیٹے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اندر تشریف لائے، کچھ دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کی اور واپس چلے گئے۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، انہوں نے بھی اجازت طلب کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی اجازت عطا فرمائی اور اسی طرح لیٹے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی چند لمحے بیٹھے، بات چیت کی اور واپس تشریف لے گئے۔ ان دونوں صحابہ کرام کے آنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں فرمائی، مگر جب کچھ دیر بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت طلب کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور مجھ سے فرمایا، اے عائشہ اپنی چادر درست کر لو۔ چنانچہ میں نے چادر اپنے اوپر لے لی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اندر آنے کی اجازت دے دی گئی۔ وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کچھ دیر گفتگو کرنے کے بعد واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما آئے تو آپ نے اپنی حالت نہیں بدلی، مگر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور مجھے چادر سنبھالنے کا حکم دیا۔ اس میں کیا وجہ اور حکمت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، عثمان بہت حیا دار شخص ہیں، مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں اسی حالت میں رہا تو وہ اپنی بات کہنے میں جھجک محسوس کریں گے، اور میں کیوں نہ اس شخص سے حیا کروں جس سے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا کا یہ عالم تھا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے حیا فرمایا کرتے تھے۔ ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی پنڈلی یا ران مبارک کا کچھ حصہ بے پردہ تھا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور اجازت طلب کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی اور
बदसतूर उसी हालत में लेटे रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो बैठे, बातचीत की और चले गए। फिर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ लाए, इजाजत तलब की, आपने इन्हें भी इजाजत दे दी और वैसे ही लेटे रहे और बातचीत होती रही। लेकिन जब हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हो हाजिर हुए और इजाजत तलब की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम फौरन उठकर बैठ गए, अपने कपड़े दुरुस्त किए और पिंडली या रान मुबारक को ढांप लिया। इसके बाद हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो को इजाजत दी। जब ये तीनों असहाब वापस चले गए तो उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, हजरत अबू बकर और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हुमा के आने पर तो आपने हालत ना बदली, मगर हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो के आने पर आप उठ कर बैठ गए और कपड़ा दुरुस्त फरमाया, इसकी क्या हिकमत थी? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, क्या मैं उस शख्स से हया ना करूं जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं? ये वो मकाम है जो हया के ताजदार हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो को अता हुआ। इनकी शर्म व हया इस दर्जे बुलंद थी कि खुद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम इनका लिहाज फरमाते और फरिश्ते भी इनके सामने अदब व एहतराम से झुक जाते। बहवाला हदीस मिशकात शरीफ। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज को उसके वक्त पर अदा करना। मैंने पूछा, इसके बाद? आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक। मैंने पूछा, इसके बाद? आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की राह में जिहाद। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के घर के दरवाजे के सामने एक दरिया हो और वो रोजाना 5 मरतबा उसमें गुस्ल करे तो क्या उसके जिस्म पर मैल बाकी रह जाएगा? सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम ने अर्ज किया, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही मिसाल 5 वक्त की नमाजों की है। अल्लाह इन नमाजों के जरिए उनके गुनाहों को मिटा देता है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई मुश्किल या परेशानी आती तो आप फौरन नमाज के लिए खड़े हो जाते, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि सजदा सबसे बड़ी पनाहगाह है। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रात के आखिरी पहर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा उठकर लंबी नमाज पढ़ा करते थे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक सूज जाते। मैंने पूछा, या रसूलुल्लाह, आप तो मासूम व पाक हैं, आप क्यों इतनी मुशक्कत करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जब अजान होती तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करते तो वो हमें मस्जिद में सजदे में नजर आते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सजदे में जमीन से लगा होता और आपकी आंखें अश्कबार होती। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने वालिद मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी नमाज में गाफिल नहीं पाया। अगर दुनिया की कोई बात भी जहन में आती तो वो भी जिक्र इलाही में ढल जाती। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 40 दिन तक अजान के बाद की दुआ पढ़ी उसके लिए 2 चीजों से बरात लिख दी जाती है, जहन्नम से आज़ादी और नफाक से पाकीज़गी। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर लाजिम है कि नमाज को जिंदगी का मरकज बना लो, क्योंकि जो बंदा नमाज की हिफाजत करता है अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ की हिफाजत फरमाता है, इसके ईमान की हिफाजत करता है और इसकी नस्लों पर करम फरमाता है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि अगर किसी की नमाज अच्छी हो तो मुझे उम्मीद है उसके बाकी आमाल भी अच्छे होंगे, और अगर नमाज ही में खयानत हो तो बाकी आमाल में क्या खैर होगी। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज जन्नत की कुंजी है। हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज बंदे को फहाशी और बुराई से रोकती है अगर वो वाकई खुशू व खुजू के साथ पढ़ी जाए। हजरत अबू मूसा अशआरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے وہ اللہ پاک کی امان میں آ جاتا ہے، پھر اللہ کی امان میں خیانت مت کرو۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لے گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جو فجر بھی با جماعت پڑھ لے گویا اس نے پوری رات قیام کیا۔ ان تمام احادیث، اقوال اور واقعات کا پیغام یہی ہے کہ جس نے نماز کو اپنا بنا لیا اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا دوست بنا لیا، اور جو اللہ کا دوست بن گیا وہ نہ کبھی قضا نماز سے محروم ہوتا ہے، نہ دل کی بے قراری میں بھٹکتا ہے، نہ دنیا کی سختی اس پر غالب آتی ہے، اور نہ ہی شیطان اس پر قابو پا سکتا ہے۔ اسے نماز میں ایسی لذت ملتی ہے جو کسی دولت یا مقام میں نہیں، اور جب وہ سجدے میں ہوتا ہے تو اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ باقی نہیں رہتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ کلمات صبح کے وقت 3 بار اور شام کے وقت 3 بار کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، تو اللہ پاک اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب اللہ تعالی کسی پر راضی ہو جائے تو وہ نماز جیسی عبادت کو بندے کے دل کا سکون بنا دیتا ہے، اس کی سستی ختم ہو جاتی ہے، اس کے دل سے غفلت کے پردے ہٹنے لگتے ہیں۔ یا اللہ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو نماز کا عاشق بنا دے، ہمارے دل کو نماز میں لگا دے، ہمارے نفس کو نماز کا محتاج کر دے، اور موت تک ہمیں اس حال میں رکھ کہ ہمارا دل تیرے سجدے کو ترستا رہے اور ہمارا جسم تیرے در پر جھکتا رہے۔ آمین یا رب العالمین، جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کا ایک نام کومنٹس باکس میں ضرور تحریر فرمائیں۔ شکریہ۔